سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ موسیٰ بن نصیر احتیاط کو لازمی سمجھتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک عیسائی بادشاہ کسی دوسرے عیسائی بادشاہ پر مسلمانوں سے حملہ کرائے گا۔ یہ ایک پھندہ ہو سکتا تھا۔ وہ ابھی جولین کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں اپنی بیٹی فلورا کو یہاں بلا لوں گا، جولین نے کہا۔ اس سے پوچھ لے۔ میں اس شخص ہنری سے بات کرنا چاہوں گا، موسیٰ نے کہا۔ اسے میرا قاصد ساتھ لائے گا۔ اس کے آنے تک تم اپنے ساتھ آئے ہوئے حاکموں کے ساتھ میرے مہمان ہوگے۔ اسی وقت ایک قاصد کو سیوستہ ہنری کو ساتھ لانے کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس دوران جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس اور راڈر کے متعلق مزید باتیں بتائیں جو آج تک تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ موسیٰ، جولین نے کہا، میرے دل میں راڈر کی دشمنی اب پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دشمنی بڑی پرانی ہے۔ تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ اندلس میں گوتھوں کی حکمرانی تھی۔ راڈرک اندلس کی فوج میں جرنیل تھا۔ وٹینرا نام کا ایک گوت اندلس کا بادشاہ تھا۔ وہ فطرتاً نیک انسان تھا۔ پادریوں نے مذہب کے پردے میں خوب دولت اور جائیداد اکٹھی کر لی تھی اور وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گرجے گناہوں کے اڈے بن گئے تھے اور موسیٰ، پوپ کا حکم چلتا تھا، پادری منمانی کرتے تھے۔ چونکہ وہ مذہبی پیشوا تھے اس لیے رعایا اور فوج ان کا احترام کرتی تھی۔ بادشاہ بھی ان کے خلاف کچھ کہنے سے ڈرتے تھے۔ معاشرے کی کیفیت یہ تھی کہ امیر اور زیادہ امیر اور غریب بالکل ہی مفلس اور کلاش ہو کر رہ گئے تھے۔ رعایا دراصل شاہی خاندان کی غلام تھی۔ لوگوں سے بیگار لی جاتی یا نہایت قلیل اجرت دی جاتی تھی۔ رعایا کے لیے کوڑے اور ایسی ہی کڑی سزائیں تھیں جو ذرا ذرا سی بات پر دی جاتی تھیں۔ لوگوں پر اس قدر محصولات اور ٹیکس عائد تھے کہ وہ بھوکے رہتے اور بادشاہ کا خزانہ بھرتے رہتے تھے۔ اس سے شاہی خاندان عیش و عشرت کرتے تھے۔ وٹینرا تخت نشین ہوا۔ میری بیوی اس کی بیٹی ہے۔ وٹینرا کے دل میں مذہب کا احترام اور عوام کی محبت تھی۔ اس نے تخت نشین ہوتے ہی گرجوں اور پادریوں کی طرف توجہ دی۔ گرجوں کو اس نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ پھر ان امراء اور دولت مندوں کی طرف توجہ دی جنہوں نے عوام کو بھوکا ننگا رکھ کر دولت اپنے ہاں اکٹھی کر لی تھی۔ وٹینرا نے رعایا کو ٹیکسوں سے نجات دلا کر امیروں پر ٹیکس عائد کیے۔ ان کی جائیدادوں کا حساب کتاب کر کے ان پر الگ ٹیکس لگائے۔ اس طرح رعایا خوشحال ہونے لگی۔ مذہبی پیشوا، امراء، دولت مند تاجر اور وسیع و عریض زمینوں اور جائیدادوں کے مالک کیسے برداشت کر لیتے کہ انہوں نے عوام سے جو دولت بٹوری تھی وہ عوام کے پاس چلی جائے۔ پادریوں نے مذہب کو استعمال کیا اور فوج کو اس پروپیگنڈے سے بھڑکایا کہ شاہ وٹینرا مذہب میں دخل اندازی کر کے مذہبی پیشواؤں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوج نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی جس کا لیڈر راڈرک تھا۔ وٹینرا کی وفادار فوج کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی جو باغیوں کے خلاف زیادہ دیر نہ لڑ سکی۔ باغیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پادریوں نے راڈرک کو بادشاہ بنا دیا۔ اس نے پہلا حکم نامہ یہ جاری کیا کہ وٹینرا کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وٹینرا کو قتل کر دیا گیا اور اندلس میں ایک بار پھر امراء، اعلیٰ حکام، شاہی خاندان، جاگیردار اور پادری عیش و عشرت میں ڈوب گئے۔ موسیٰ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم نے اندلس پر حملہ کیا تو وہاں کی رعایا اپنی عیاش اور ظالم بادشاہ اور اس کے جرنیلوں کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ ہو سکتا ہے فوج بھی راڈرک سے بددل ہو جائے۔ اگر تمہاری فوج جذبے اور جوش و خروش سے لڑی تو اندلس کی فوج جلدی میدان چھوڑ جائے گی۔ موسیٰ بن نصیر نے ابھی تک اسے کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا۔ 4-5 دنوں بعد ہنری موسیٰ کے قاصد کے ساتھ سیوستہ سے آ گیا۔ معزز مہمانوں کی طرح اس کی خاطر تواضع کی گئی۔ پھر اسے موسیٰ کے پاس بھیج دیا گیا۔ ہنری نے فلورنڈا کے باپ کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فلورنڈا کے ساتھ دیوانہ وار محبت ہے اور وہ چوری چھپے ملتے رہے ہیں، اور وہ فلورنڈا کی جدائی برداشت نہ کر سکا اس لیے اس کے پیچھے تلیتا چلا گیا تھا۔ اس نے جولین کو اپنے تلیتا جانے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ وہ سیوستہ میں اکتا گیا اور سیر و تفریح کے لیے گیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر کو اس نے اپنی اور فلورنڈا کی محبت کی اور ملاقاتوں کی، اور فلورنڈا کے پیچھے تلیتا جانے کی اور وہاں کی ملاقاتوں کی، اور اس لڑکی کے ساتھ شاہ اندلس کی زیادتی کی ساری رودات سنائی جو اوپر سنائی جا چکی ہے۔ موسیٰ نے ہنری سے بہت کچھ پوچھا۔ ہنری ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔ اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے۔ اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ آج ہی قاصد کو خلیفہ کے نام پیغام دے کر دمشق بھیج دوں گا۔ تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ قاصد تیز رفتار ہوگا، پھر بھی ایک چاند جتنا لمبا سفر ہے۔
ایک مہینہ قاصد 2-4 دن پہلے بھی آ سکتا ہے۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔